بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیک تمناؤں، نیک خواہشات، شبھ کامناؤں کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے سننے والے، دیکھنے والے، دنیا میں کسی بھی ملک میں بسنے والے تمام دوستوں کو، تمام چاہنے والوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ 20 فروری سن 2025 تمام لوگ اپنی ایکسچینجز پر ٹرانزیکشن کر چکے ہوں گے اپنے والیٹ کے ذریعے، کوئی بائنانس پر، کوئی اوکے ایکس پر، اور کوئی بٹ گیٹ، اور پھر gate.io پر مصروف عمل ہو جائے گا اور چیک کرے گا کہ پائی کی کیا پرائز ہے۔ تو دوستو، جو بھی پرائز ہو وہ آپ کی خواہشات، آپ کی تمناؤں کی طرح پوری ہو، کیونکہ آپ کی جو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں، جو تمنائیں، جو آرزو ہیں، وہ آپ کی پوری ہوں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ ترقی کی دوڑ میں آگے نکل جائیں۔ تو فرینڈس، یہ پائی کا دور ہے، یہ کرپٹو کرنسی کا دور ہے، اور وہی کرپٹو کرنسی بادشاہ بنتی ہے، راجہ بنتی ہے، شہنشاہ بنتی ہے، جو اپنے اندر تمام کوالٹیز رکھتی ہے۔ فرینڈس، ہم آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ بٹ کوئن جب سن 2019 میں آئی تھی تو اس کی تیاری میں بھی بڑی جاں فشانی کی گئی تھی، تو وہ آج نمبر 1 ہے، اور نمبر 1 کو برقرار رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہونا کوئی کمال نہیں ہوتا، تو اس کو ٹکر دینے کے لیے پائی کرپٹو کرنسی کی دنیا میں داخل ہو چکی ہے۔ بٹ کوئن نے بھی 6 سال کا ایک عرصہ لیا، اور پائی نے بھی 6 سال کا ایک عرصہ لیا، جبکہ بٹ کوئن ہیوی مشینوں پہ مائننگ کی جاتی تھی، اور اس کے برعکس اگر آپ پائی نیٹ ورک کو دیکھیں تو اس کی مائننگ ایک چھوٹی سی ڈیوائس جسے آپ موبائل کہتے ہیں، جو آپ کے ہاتھوں میں رہتا ہے، اس پر ہوتی رہی ہے، اور اس مائننگ کے 6 سال آپ نے گزارے، اور اب آپ کو اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور کچھ لوگ آپ کو یہ بھاشن بھی دیں گے، یہ باتیں بھی کریں گے، پائی بٹ کوئن کے مقابلے میں پٹ جائے گی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ دوستو، یہ بات میں اب بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ کیپ مارکیٹ کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس بات کو کہتا ہوں کہ پائی از دا فیوچر کرپٹو کرنسی، دی کنگ آف کرپٹو کرنسی، دی فادر آف کرپٹو کرنسی۔ وجہ میں آپ کو اس کی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے جو ماہر سائنٹسٹ ہیں، اسے انہوں نے تیار کیا ہے، اور جب بھی کوئی چیز تیار کی جاتی ہے تو اس کے ہر پہلو کو جانچا پرکھا جاتا ہے کہ کوئی نقص نہ رہ جائے، کوئی خامی یا کمی نہ رہ جائے۔ پھر بھی بہرحال انسان ہے، کمی تو رہ جاتی ہے، کیونکہ جو ہے مکمل جو ہے تخلیق سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، پائی کی تیاری میں جو سب سے اہم فیکٹر ہوتا ہے، جو اس کو منفرد بناتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کی ٹرانزیکشن، اس کی سپیڈ، ہر چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے، تاکہ جب وہ یوٹیلیٹیز کے طور پہ استعمال ہو، چاہے وہ شاپنگ سینٹر ہو، چاہے وہ چھوٹی شاپ ہو یا بڑی شاپ ہو، مارکیٹس ہو یا بڑے بڑے مالیاتی ادارے یا کارپوریشن یا بینکس یا ATM مشینز، آپ اس کو جدھر بھی استعمال کریں، اس کی ٹرانزیکشن سپیڈ تیز ہونی چاہیے، اور وہی چیز جو ہے پائی کو سب سے زیادہ منفرد بناتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر فیکٹرز ہیں، اور انشاءاللہ میں اپنی کسی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا۔ تو دوستو، آج ہم اس کی سپیڈ کے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، بٹ کوئن کی ایچ بلاک جو سپیڈ ہے وہ 5 سیکنڈ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروٹوکول 19 کو یوز کیا گیا تاکہ اس کی بلاک
ایچ بلاک اسپیڈ جو ہے تیز ہو، جو کہ 5 سیکنڈ ہے۔ اگر ہم بٹ کوئن کو دیکھیں تو اس کی جو اسپیڈ ہے وہ 10 منٹ ہے۔ تو دوستو 120 گنا اس کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم اس کی نمبر آف ٹرانزیکشن کی بات کریں تو اس کی نمبر آف ٹرانزیکشنس بلاک جو ہے 1000 پر سیکنڈ ہے، اور جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہے بٹ کوئن کی 7 پر سیکنڈ ہے۔ تو یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور پھر آپ اس کی دیکھیں، اس کی انرجی دیکھیں، اس کی پرسنٹیج آف جو ہے ٹرانزیکشن دیکھیں، اور اس کا اسٹینڈرڈ دیکھیں جو اس کو منفرد اور ممتاز بناتی ہے۔ کیونکہ جب کسی چیز کو فیوچر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس بات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ جو بڑھتی ہوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے یا نہیں۔ اگر وہ اس کا ساتھ نہیں دیتی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ نئے چینجز اور نئی انوینشن بھی آتی ہیں، دریافت آتی ہیں، تو وہ چیزیں اس کا ساتھ نہیں دیتی، وہ اولڈ ہو جاتی ہیں اور گولڈ ہو جاتی ہیں۔ اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاتا، لیکن کسی حد تک وہ چیزیں چلتی ہیں۔ اب بٹ کوئن جو ہے اولڈ ہو چکی ہے، وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں چل سکتی، کیونکہ اس میں پرانی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی، اور پرانی ٹیکنالوجی اس جدید دور میں استعمال نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نیٹ کی دنیا اتنی وسیع دنیا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی آئی جا رہی ہے اور چیزیں پیچھے رہتی جاتی ہیں۔ تو جو لوگ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اب دوستو پرانی ٹیکنالوجی کبھی نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں چل سکتی، کیونکہ اولڈ از گولڈ تو ہو سکتی ہے، اولڈ کا احترام تو کیا جا سکتا ہے وہ، لیکن ایک بوڑھا شخص نوجوان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کے تجربات سے ضرور فائدہ اٹھاتا ہے۔ پائی نے بٹ کوئن کے تجربات سے فائدہ اٹھایا، کیونکہ اسے مستقبل میں کرپٹو کرنسی بننا ہے عالمی دنیا کے پیمانے پر۔ تو دوستو اگر جن کے پاس بٹ کوئن ہے اور جن کے پاس پائی ہے تو یہ ایک انقلابی تبدیلی ہوگی۔ پائی فیوچر بن جائے گا اور بٹ کوئن ماضی کا ایک حصہ بن جائے گا، اور لوگ بٹ کوئن کو ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے۔ ہاں، اس طور پہ یاد رکھیں گے کہ بٹ کوئن پہلی کرنسی تھی جس نے مدر آف کرنسی تھی، جس نے دنیا میں ہلچل مچا دی۔ تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنے سے زیادہ اپنے والدین کا خیال کیجئے، کیونکہ والدین